یہ خمسہ مجالس منسوب ہیں اور مخصوص ہیں سیدہ طاہرہ صلوات اللہ علیہا اللہم صلی علی محمد اور انشاءاللہ جتنے دن یہ پروگرام ہے اسی آیہ مجیدہ کے ذیل میں بیان کیا جائے گا۔ بس آپ سے گزارش یہ ہے، خدا کے لیے مجھے بہت گہرائیوں میں جانا ہوگا تاکہ نتیجہ نکلے کوثر کسے کہتے ہیں۔ بڑی گہرائیوں سے موتی نکالنے ہیں جو آج تک کسی مفسر نے توجہ نہیں فرمائی۔ ان کی عدم توجہ ہمارا جو اصل مقصد ہے کہ انہوں نے توجہ نہیں فرمائی، اب ہم سارے مل کر توجہ کر کے محنت کر کے وہ موتی نکالیں جو آج تک سمندر کی تہ میں چھپے ہوئے۔ میں نے عرض کیا کہ بڑی گہرائیوں میں جائیں گے، خدا کے لیے اب گھبرانے کی ضرورت نہیں کہ مشکل ہے۔ مشکل نہیں ہوگی، وہ مشکل آپ کے لیے مشکل کو آسان کرے گی۔ اس لیے میں چاہوں گا کہ ہر طرح کا علم کلام، علم منطق، علم فلسفہ، علم بیان، علم معنی میں تمام کے تحت ہم نے قرآن کی لفظوں کو ہم ان علوم میں چھانٹیں کہ کوثر کیا ہے، فاطمہ کیا ہے، یہ بیان کرنا ہے۔ جناب ارشاد ہو رہا ہے اس کا نام اللہ نے سورہ کوثر رکھا۔ کوئی تو ہے کوثر جس کے نام پہ خالق کا انتخاب ہوا، لفظ کوثر کوئی ہے، بغیر کسی وجود کے نام کوثر نہیں رکھا جائے گا۔ لفظ صرف ہوئی چونکہ لفظ علم کے تحت صرف ہوتی ہے، خدا جانے وہ معلوم کس میں یار کی ہے، فاطمہ، جس معلوم کے علم کے تحت لفظ کوثر کا استعمال ہو رہا ہے۔ ترجمہ ہے کہ انا اعطینا کل کوثر، انا ہم نے، تحقیق ہم نے، اعطینا ہم نے، کا کے معنی تجھے، اے حبیب ہم نے تجھے کوثر عطا کیا، میں نے نہیں۔ بات ساری اسی میں ہے، غور نہیں فرما رہا۔ کوئی صاحب مجھے ترجمہ میں کا ترجمہ کر کے دکھائے کہ میں نے کوثر عطا کی۔ میں نے عطا نہیں کی، ہم نے کوثر عطا کی۔ اب دیکھنا یہ ہے کہ متکلم کے ساتھ وہ ہم کون ہیں؟ ہے جو سیدہ عطا کرنے میں خالق کے شریک، ہم نے عطا کی۔ توجہ فرمائے، ہم نے، میں نے نہیں، ہم نے کا کے معنی تمہیں۔ اور ترجمہ اس کے کئی ترجمے کیے گئے۔ کوثر کے معنی حوض کوثر بھی، کوثر کے معنی خیر کثیر بھی، کوثر کے معنی کثرت اولاد بھی، کوثر کے معنی کثرت نسل بھی، کوثر کے معنی جناب سیدہ بھی۔ جب سارے ترجموں میں سیدہ موجود ہے تو پھر ترجمہ یہ کیوں نہ کریں؟ جب یہ ترجمہ موجود ہے تو پھر یہ ترجمہ ہمیں کرنا چاہیے۔ ہم نے، بسم اللہ، ہم نے تمہیں سیدہ عطا کی۔ اور نہیں فرما رہے، سیدہ عطیہ ہے، عطیہ، عطا بن کے، عطیہ بن کے عطا ہو رہی ہے۔ میں جملہ کہہ دوں، عطیہ بننے سے پہلے کمال حاصل کیا، بن کے عطیہ نہیں بنی۔ پیش کریں گے یہ صاحبان درود ہیں، ہمارے درود پڑھنے سے پہلے یہ صاحب درود ہیں۔ ہم نے پڑھ کے انہیں درود نہیں، صاحب درود نہیں بنایا۔ توجہ فرمائیں، ہم نے عطا کیا، ہم نے۔ اب سیدہ عطیہ ہے، عطیہ، اور کا کے معنی رسول، رسول علیہ السلام کو یہ عطیہ عطا ہو رہا ہے، تو معلوم ہو گیا سیدہ عطیہ ہے اور رسول جس کو عطا کیا جا رہا ہے۔ اب ان ہم نے عطا کیا، اس ہم میں نہ رسول شریک ہے نہ سیدہ شامل ہے۔ غور نہیں فرمایا، میں کیا کہہ رہا ہوں، ڈھونڈے بابا، میں کیا، عطیہ بی بی ہے یا نہیں؟ عطیہ تو دیا جا رہا ہے۔ اب جس کو دیا جا رہا ہے
वो तो लेने वालों में है, देने वालों में तो नहीं है। गौरी फरमान है, रसूल वसूल करने वालों में है, कबूल करने वालों में है, अता करने वालों में नहीं है। ठीक है, अल्लाह भी अता करने वालों में है, सैयदा तो अतिया है। ये ज़हन में आज के साथ ये बिस्मिल्लाह से आज के साथ ये जुमला ज़हन में रहे कि सैयदा अतिया कैसे बनी, फिर बहस होगी, ताकि आज के आपके ज़हन में ये सवाल कल तक गूंजता रहे। फिर बयान करेंगे कि सैयदा पाक अतिया कैसे बनी। बनी है तभी तो अतिया बनी है ना, अगर वो मेयार नहीं था तो अतिया कैसे बनी। फिर वो कौन सा मेयार है कि जिस मेयार पर फायज होकर सैयदा ताहिरा अतिया बनी, इस काबिल बनी कि रसूल को अतिया कर दिया जाए। आलमीन में सबसे बड़ा अतिया तो अल्लाह का रसूल है। जो रसूल को भी अतिया दिया जाए वो फातिमा क्या है। तो जो नहीं फरमा रहे, मैं क्या कह रहा हूं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। आलमीन में सबसे बड़ा अतिया कौन है? सरकारे दो आलम। अब जो सरकारे दो आलम के लिए भी अतिया हो उसी को फातिमा कहते हैं। वो इस मेयार की है फातिमा। हमने तुम्हें फातिमा अता की, मैंने अता नहीं की। मालूम होता है अता करने वालों में कोई और मुतकल्लिम के साथ शरीक हैं। कोई आज मुझे लफ्ज कहने दें, साथ मौजूद हैं, चलो मौजूद कहते, शरीक के लफ्ज में आपको कहीं इस्तेमाल हो जाए। मालूम होता है जब अतिया दिया जा रहा था सैयदा भी मौजूद थी, रसूल भी मौजूद था, देने वाले भी मौजूद थे। अता करने वाले भी तो मौजूद होंगे तभी तो अतिया सरकार दिया जाएगा ना, मौजूद होंगे ना। हमने तुम्हें कौसर अता की। तवज्जो फरमाएं, ये कौसर अता की, ये तरतील के लिहाज से, तंजील के लिहाज से अलहम्द को छोड़कर 14वें नंबर पर है ये सूरह कौसर की तंजील। मालूम होता है जब 14 मुकम्मल हुए सूरत आ गई। और नहीं फरमाया, माशाल्लाह समझ गए ना। 14 के लिहाज से तंजील के नंबर पर बीबी पाक का नंबर 14 आता है। ठीक है, हमने तुम्हें कौसर अता की। ये एक सूरा मक्की सूरत है, मदनी नहीं है। ये मक्के में नाजिल हुई है, मक्के में, मदीने में नाजिल नहीं हुई। जब ये मक्के में नाजिल हुई और इस तरतीब के लिहाज से 14वें नंबर पर है, तो ये कुरान तो ये जो इस जमाने में नाजिल हुआ है, इन्ना आतैना कल कौसर, जमानी बात नहीं है, ये आलम सरमदी की बात है। अब तो आपको आलम सरमदी तो याद हो ही गया ना, मेरी मेहनत से तो ये बात याद हो गई। ये आलम दाहरी की बात नहीं है, आलम जमानी की, बिस्मिल्लाह, आलम जमानी की बात नहीं, आलम सरमदी में हमने तुम्हें अता किया। मालूम होता है ये 14 अजल की मखलूक हैं, जमाने की मखलूक नहीं है। यहां की मखलूक ये नहीं। उस वक्त हमने, अब बात तर्जमा हो गया, मैं क्या कह रहा हूं, उस वक्त हमने तुम्हें क्या किया, फातिमा सलवातुल्लाह अलैहा बतौर अतिया अता किया। अतिया। अब इस अतिया के देने के बाद खालिक क्या कह रहा है, फसल्ले ले रब्बे का। है आलम सरमदी में बात हो रही, अभी जाहिरी शरीयत शुरू ही नहीं हुई। मैं क्या कह रहा हूं बाबा, अभी शरीयत तो शुरू नहीं हुई। फसल्ले, रसूल नमाज, अभी बहस करेंगे, रसूल नमाज पढ़ो, यही तर्जमा किया। जिसको आप देखेंगे शुक्राने की 2 रकत नमाज पढ़ो, जो हजारों रकत रोज पढ़ता है उसको कहा जा रहा है 2 रकत नमाज पढ़ो। ये रकत 2 रकत नहीं, ये कौन सी नमाज है। गौर नहीं फरमा रहे मैं क्या कह रहा हूं, यही समझ आएगी, हर शायद समझ आ जाएगी। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अच्छा जनाब, अकली तौर पर साहिबान इल्म फाहम तशरीफ रखते हैं, अकली तौर पर अगर 2 रकात उस वक्त पढ़ दी जाती, अतिया ने तो कयामत तक रहना है, क्या उस वक्त 2 रकात शुक्रिया मुकम्मल हो गया? जब नेमत आती चली जा रही है, मुसलसल शुक्रिया का होना वाजिब है, तो फिर ये शरई नमाज नहीं है, ढूंढे वो कौन सी नमाज है।
ہے وہ کون سی نماز ہے؟ فصلے، میرا حبیب صلوات نماز پڑھو. کس کے لیے پڑھو؟ لے ربے کا. پھر بحث کریں، الہ کی نماز نہیں، رب کی نماز. جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو قربتاً اللہ کہتے ہیں، یا رب کی نماز ہو رہی ہے یا فصلے. سنتے رہے جناب، خدا کے لیے سنتے رہے. جو سوال آتا ہے ذہن میں بناتے جائیں، لکھتے جائیں تاکہ اشتباہ نہ ہو. آپ کو پوچھے مجھ سے، میں 5 دن یہی ہوں. فصلے، نماز پڑھو. خدا جانے اتنے عطیے کے بعد وہ کون سی معیاری نماز ہے جس کا رسول کو حکم دیا جا رہا ہے، اور حکم دیا جاتا ہے اختیار میں، جبر میں نہیں. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ کوئی معلوم ہوتا ہے کوئی اختیاری نماز ہے؟ اختیاری نماز ہے جو رسول کو جس نماز کے پڑھنے کا حکم دیا جائے. سب سنتے رہے. فصلے لے ربے کا، معلوم ہوتا ہے یہ نماز اس وقت کیا حکم آیا عالم سرمدی میں، تو یہ شکرانے کی نماز نہیں. اب آگے ترجمہ کروں. وانہر، اور قربانی دو. ابھی تو جناب اسماعیل پیدا ہی نہیں ہوئے، یہاں قربانی کا تصور کیا ہے؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جناب اسماعیل ابراہیم علیہ السلام آئیں گے، مکہ مدینے میں آئیں گے، مینا میں قربانی ہوگی، پھر جا کے قربانی شروع ہوگی. اور وہ قربانی بھی مستحب ہے، واجب نہیں. یہ حکم واجب کا ہے. تو جو فرمائے، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ ونہر میں حکم مستحب کا نہیں، یہاں حکم واجب کا ہے. جب یہ حکم واجب کا ہے تو اب ڈھونڈنا ہے کہ یہ قربانی کون ہے، یہ صلاۃ کون ہے. انشاءاللہ یہ جتنے دن ہیں ان پہ اوپر بحث کریں گے. جتنی وقت ملے گا انشاءاللہ اتنی بحث کریں گے. ذرا بلند تر صلوات پڑھ دیں. جاؤ اللہ صلی علی محمد و آل محمد. ہم نے تمہیں سیدہ عطا کی. اب چونکہ وقت تھوڑا ہوتا ہے اس لیے جناب سیدہ ہی کا پاک نام بیان کیا جائے. ہم نے تمہیں کوثر عطا کیا، ہم نے تمہیں کوثر دی. میں نے کوثر عطا نہیں کیا، ہم نے کوثر عطا کی. یہیں سے بات کو آگے بڑھاتے ہیں. اب خالق نے اس کوثر کو نماز میں پڑھنا واجب نہیں کیا، الحمد کو واجب کیا ہے. سارا قرآن پڑھیں نماز نہیں ہوگی، اکیلی الحمد پڑھیں نماز ہو جاتی ہے. معلوم ہوتا ہے نماز ہی وہ ہے جن میں آل محمد کا ذکر آئے. الحمد آئی، نماز ہوئی. کبھی غور فرمایا آپ نے؟ دیکھیں الحمد اللہ نے نماز میں واجب کر دیا تاکہ آل محمد کا ذکر روزانہ کم سے کم 5 مرتبہ دہرایا جائے. کیوں پریشان کیوں ہو رہے ہیں؟ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اب پریشان ہو گئے. الحمد میں کن کا ذکر ہے؟ آل محمد کا ذکر ہے یا نہیں ہے؟ الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صرف توحید ہے. اہدنا الصراط سے لے کے آگے کن کا ذکر ہے؟ انہیں کا تو ذکر ہے نا. الحمد کو اللہ نے واجب قرار دے دیا. واجب تب کیا جاتا ہے جب نہ پڑھنے کا امکان ہو. جنہوں نے بسم اللہ نکال دی ہے وہ بھی فرما رہے، تو جو نہیں فرما رہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ جنہوں نے نمازوں سے بسم اللہ نکال دی ہے، اگر وہ واجب قرار نہ دیتا اللہ جانے کیا ہو جاتا. یہ جبر مشیت ہے کہ الحمد کو واجب قرار دے دیا. واجب نماز میں واجب ہے یا نہیں؟ نماز پڑھتے واجب ہو گیا. اب صرف اسی لیے قرآن پڑھنا سنت ہے، سننا واجب ہے. جب الحمد زور سے 3 مرتبہ 3 نمازوں میں زور سے پڑھو، 2 دل میں پڑھو تاکہ دل جو زور سے پڑھی ہے وہ دل میں سوچتے رہو. انہی کی معرفت ہی کے لیے اخفا بھی ہے، اظہار بھی ہے ان کے لیے. اب ان کو نماز واجب کر دی، الحمد واجب کر دی ہر نماز میں. رہ گئی پورے قرآن میں سب سے چھوٹی سورت جناب فاطمہ کی. اللہ نے اس انداز سے اس کو بنایا، اتنی الحمد نہیں پڑھی جاتی. فرما رہا اتنی الحمد نہیں پڑھی جاتی جتنی یہ سورت پڑھی جاتی ہے. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ پورے عالمین میں اتنی الحمد نہیں پڑھی جاتی.
अलहम तो मखसूस वक्त में पढ़ी जाती है, ये हर वक्त पढ़ी जाती है। इसलिए खालिक की जबर मशीयत ये है कि इसे छोटा सा बिल्कुल 3 आयतें बना दी। कम से कम सूरत यही है, पूरे कुरान में सूरत कम से कम ये है बिल्कुल लफ्जों के लिहाज से कम है, मगर कमाल के लिहाज से सूरह बकरा के बराबर है, सूरह आले इमरान के बराबर है। तो मालूम हो गया कुरान की कोई छोटी हो और बड़ी हो, दोनों में फर्क नहीं होता। जब सामित में फर्क नहीं है तो फिर नातिक में फर्क का तो क्या होगा? छोटे और बड़े हम बराबर, बस बराबर। जो यही वजह है कि ये जब सूरत आई तो सारे सोने के पानी से, ताकि तो कुछ बात भी होती जाए, सोने के पानी से लटका लिख लिख कर खाना काबा में सबा मुअल्लकात लटकाए गए थे, 7 कसीदे सोने के पानी से। सरकार ने फरमाया सलमान इसे साहबी से फरमाया कि इसे सादे कागज पे लिख के तुम भी खाना काबा में लटका दो। कहां सोना कहां सादगी। जिसकी सादगी दुनिया के सोने पे गालिब आए। मैं क्या कहता, सादे कागज से लिख के वह तुम भी लटका दो, लटका दिया। ये इमराउल कैस जो बहुत बड़ा शायर था उस वक्त का, उसकी 6 साल की बच्ची बड़े बड़े शुअरा की गलतियां शेरों में अशार में निकालती थी। जब उस बच्ची ने इस सूरत को पढ़ा, पढ़ते ही बेहोश हो गई। उसे पूछा गया क्या बात है? कहने लगे इल्म के फजाइल इतने थे मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकी। आखिर उन्हें कहना पड़ा माहाजा कलामुल बशर, ये बशर का कलाम ही नहीं है। जिसके कलाम को बशर न समझ सके उस हकीकत कलाम फातिमा को कौन समझे? फातिमा क्या होती है कौन जाने बाबा, जिसका कलाम बशर का कलाम नहीं है। अब अल्लाह ने देखिए चैलेंज किसका किया? चैलेंज सूरह अल-हम्द का नहीं हुआ। गौर नहीं फरमा रहे, घबराया ना करे, घबराए नहीं सका। फातू बे अशरे फातू बे मिसले हाजल कुरान, इस पूरे कुरान की मिसल लाओ, नहीं ला सके। फातू बे अशरे सोवरे मिसले ही, 10 सूरतें ले आओ, 10 सूरतें। अब चैलेंज आखिरी है, इन कुंतुम फी रैब मिम्मा नज़्ज़लना अला अब्दिना फातू बे सूरतें मिन मिसले, कौसर की मिसल लाओ। कितने हैं? सबसे छोटी बेसूरत में मिसले, छोटी सी सूरत की मिसल लाओ। छोटी सूरत कौन सी थी? यही कौसर तो है। तो फिर चैलेंज में खालिक ने किस सूरत को पेश किया? ये जनाब सैयदा की शान में जो सूरत आई है इसको पेश किया। ला सकते थे, इसलिए इन कुंतुम, अरबी में इन और इज, इन आता है मुखातब के शक को जाहिर करने के लिए, इज आता है मुखातब के यकीन को जाहिर करने के लिए। व इज काल रब्बुका लिल मलाइकति इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मेरा हबीब वो वक्त याद करो जब तेरे रब ने कहा मैं खलीफा बनाने वाला हूं। यहां इज है, इज यकीन के लिए आता है। देखा अच्छी बात, ये बातें जरा अच्छी नहीं लग रही, लेकिन इन किसके लिए आता? इन कौन को फी रैब, अगर तुम्हें शक है तो इन आया किन के लिए? उनके शक को जाहिर करने के लिए। और कहा गया कि इन क्यों आया, इस क्यों नहीं आया? जब वहां शक जरूरी था, इन क्यों नहीं आया? फरमाया इन उनका मजाक उड़ाने के लिए, उनके ज़हन में था शायद हम ला सकते हैं इसका मिसल। इसलिए अल्लाह ने हर्फ इन करा दी, इन कुंतुम, लिहाजा इन कहकर उनके एज्ज को साबित कर दिया और शक को भी साबित किया कि तुम ला ही नहीं सकते। वदू शुहदाकुम, अपने मददगारों को भी बुला लो, लेकिन तुम नहीं ला सकते हैं, नहीं ला सकते। ये वो छोटी सी सूरत है जिस सूरत का नाम खालिक ने सूरह कौसर रखा। इस कौसर का नाम जनाब सैयदा कौसर अतिया दिया रसूल को। अब बात फिर आगे बढ़ाते हैं। अगर रसूल को, तवज्जो फरमाएं, अगर सरकारे दो आलम को रसूल कहकर कौसर दी जाती, या अय्युहर रसूल इन्ना आतैना कल कौसर, मेरा ख्याल मेरी बारीकियां जो निकाली हैं उधर तवज्जो नहीं फरमा रहे आप। अगर ये कह देता ऐ रसूल, या अय्युहर रसूल, ऐ रसूल इन्ना आतैना कल कौसर, हमने तुम्हें कौसर अता की, तो मालूम होता इस रिसालत के बदले में कौसर मिली है। हाय हाय,
غور نہیں فرما رہے. اگر رسول کہتا کیا ہے رسول، ہم نے تمہیں کوثر عطا کی، تو سبب رسالت بنتی کوثر کے عطا ہونے کا. یا رسول کی لفظ نہ کہنا دلیل ہے. رسالت کے بدلے میں یہ نہیں ملا کہ رسول تھے لہذا سیدہ ملی، نہیں. اور نہیں فرما رہے. معلوم ہوتا ہے رسالت سے ان کا عطا ہونا بلند. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اگر نبی کہہ کر عطا کرتا تو پھر نبوت کے سبب سے ملتی. اگر اطاعت کی بنا پہ کہتا تو پھر اطاعت کی بنا پہ بی بی کو عطیہ ملتی. میں لفظ کہہ دوں، اگر عبد کہہ کر رسول کو عطیہ دیتا تو پھر عبدیت کی بنا پہ ملتی. کوئی لفظ اللہ نے نہیں لیا، صرف رسول نے کہا تجھے دی. تو پھر یہ عطیہ رسالت کی وجہ سے نہیں، نبوت کی وجہ سے نہیں، عبدیت کی وجہ سے نہیں، یہ احسان ہے خالق کا. ابھی نہیں ذہن میں توجہ نہیں فرمائی. یہ خالق کا عطیہ بی بی کا، اس کی مشیت و ارادے کے تحت، اللہ کی مشیت و ارادے کے تحت. وہاں نبوت نہیں، رسالت نہیں درمیان میں، مشیت و ارادے کے تحت. یہ سیدہ عطیہ ہے سرکار دو عالم کے لیے. اور عطیے میں، اس عطیے میں اللہ کا احسان بھی ہے اور فضل بھی ہے. میں بہت بڑی بات کی ہے. اس عطیے میں احسان بھی ہے اور اسی عطیے میں اللہ کا فضل بھی ہے، احسان ہے. یہی وجہ ہے. جلدی بات آ گئی. عطیہ، عطا کے کیا معنی؟ عطا کے معنی ہیں عطیہ، دین، انعام، صلہ، نعمت. عطیہ کے معنی آتا، عین تو یا عین تو عطا، یا الف عین تو ایتا. عطا اور عطا میں الف تے عطا، عطا اور ایتا میں فرق یہ ہے کہ الف تے کی عطا میں استحقاق ہوتا ہے، عین تے کی عطا میں احسان ہوتا ہے. عین تو کی عطا میں، عین تو عطا، عین تو آیا نا، عین تو کی عطا میں احسان ہوتا ہے. اور الف تے کی عطا میں اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ، الف تے کی عطا میں استحقاق ہوتا ہے. معلوم ہوتا ہے جو زکات دی جاتی ہے استحقاق تھا اس کا. ہے معلوم ہوتا ہے جس کا حق تھا اسے دے دیا. یعنی جو مالک کا مال تھا وہ مال اسے دے دیا. تو معلوم ہوتا ہے عطا میں مالک کا مال اسے دیا. اگر میں ایک باریک بات کہہ کے آگے بڑھوں، اب اللہ نے کہا لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم. یہ قرآن اور یہ سورہ حمد تیرا استحقاق تھا، تیرا ہی تو مال تھا. یہ عطا آئی ہے یا نہیں آئی؟ یا آتیناک میں عطا آئی ہے یا نہیں؟ اے رسول یہ قرآن تیرا مال تھا، ہم نے تجھے دے دیا. الحمد تیرا مال تھا، ہم نے تجھے دے دیا. لیکن عطا میں یہی وجہ ہے، عطا میں اللہ کا عطیے میں احسان ہے. یہی وجہ ہے کہ سخی اور کریم میں فرق یہ ہے، سخی اور کریم میں فرق یہ ہے کہ یوتی بعد السؤال، جو سوال کے بعد عطا کرے وہ سخی ہوتا ہے. یوتی بعد السؤال، جو سوال کے کرنے کے بعد عطا کرے وہ سخی ہوتا ہے. یوتی قبل السؤال، جو سوال سے پہلے عطا کرے وہ کریم ہوتا ہے. رسول نے سوال نہیں کیا. میں کیا کہہ رہا ہوں؟ اس عطیے کا رسول نے سوال نہیں فرمایا. اللہ نے کیا کیا؟ یہ کریم نے سبحان اللہ، کریم نے رسول پر احسان کرتے ہوئے سیدہ عطیہ میں دیا. یہ احسان ہو گیا. اب دیکھیں دینا، یہ انفاق، انفاق کے معنی کیا ہے؟ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ. انفاق خرچ کرنا، عطا خرچ کرنا، الف تے عطا خرچ کرنا. الف تے اور عطا انفاق کی کون سی قسم ہے؟ انفاق میں جو قسمیں ہیں، انفاق کے معنی کیا ہے؟ خرچ کرنا نا.
عطا خرچ ہے یا نہیں؟ الف تے کی آت زکا خرچ ہے یا نہیں؟ فرق یہ ہے الف تے کی عطا وہ انفاق ہوتا ہے جس میں لینے والے کا استحقاق ہے، لینے والا مستحق ہوتا ہے، مستحق، اسی لیے اس کو کیا دی جاتی ہے؟ عطا، الف تے کی عطا۔ عطا میں استحقاق ہوتا ہے اور عین تے کی عطا میں احسان ہوتا ہے، اور اس کے ساتھ احسان کے ساتھ فضل بھی ہوتا ہے۔ تو معلوم ہو گیا اللہ نے سیدہ بطور فضل دی ہے، بطور عدل نہیں دی۔ یہ تو کراچی کا مجمع ہے بابا، میں کیا کہہ رہا ہوں؟ سیدہ جو ملی ہے بطور فضل و احسان ملی ہے رسول کو، بطور عدل نہیں ملی۔ حکم میں عدل ہوتا ہے، عطا میں تفضل ہوتا ہے، حکم میں تفضل ہوتا ہی نہیں ہے۔ اقیم الصلاۃ، نماز پڑھو، حکم ہے، نماز میں تفضل نہیں ہوگا، جزا میں تفضل ہوگا۔ میں کیا کہہ رہا ہوں؟ تفضل کس میں ہوتا ہے؟ جزا میں۔ عطا میں حکم ہوتا ہے، اس لیے عطا، یہ بی بی کو عطا کیا رسول نے، عطا کیا۔ جب عطا کیا نا بی بی تو اس میں کیا ہے؟ فضل۔ اسی وجہ سے عطا اس انفاق کو کہتے ہیں جس میں فضل بھی ہو، احسان بھی ہو، فضل بھی ہو، احسان بھی ہو۔ اب دعائے عدیلہ کی لفظ پڑھ کے کراچی میں آگے بڑھتا ہوں۔ اب اللہ کا عدل بھی ہے، یہ جو عطیہ ہے یہ اللہ کا فضل ہے۔ اب دعائے عدیلہ میں ہے باسل انبیاء لیبین عدلہ، اللہ نے انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ اس کے عدل کو نمایاں کریں۔ باسل انبیاء لیبین عدلہ، انبیاء کو بھیجا تاکہ وہ ان کے عدل کو ظاہر کریں، عدل کو بیان کریں، عدل کو، فضل کو نہیں۔ لیبین عدلہ، تاکہ وہ اس کے عدل کو نمایاں کریں۔ باسل اوصیاء، رسول کے جو جانشین بھیجے ہیں، لیبین طولہ و فضلہ، اللہ کی سخاوت، طول اور فضل کو ظاہر کریں۔ یہ کام ہے نبی کے جانشین کا۔ اب پتا چلا یہ ہم میں رسول نہیں آئے گا۔ نہیں، میرا خیال ہے ذرا مشکل ہو گیا۔ ہم میں رسول نہیں آئے گا، چونکہ ہم میں رسول کے لیے، یا علی مشکل، رسول کے لیے عدل کا تصور ہے، لیکن جو اس کا جانشین ہوتا ہے، وسیع ہوتا ہے، طولہ، طول، طول کے معنی عطا، درازی ید، دینا۔ اب جو امام آتا ہے، رسول کا جانشین آتا ہے، وہ کیا ظاہر کرتا ہے؟ اللہ کے فضل کو بھی ظاہر کرتا ہے اور اللہ کے طول کو بھی۔ اب میں جملہ کہوں، اللہ کتنا دے سکتا ہے، اور کتنا دے سکنے کا نام فاطمہ ہے۔ اللہ کتنا دے سکتا ہے، فرمائیں کتنا دے سکتا ہے؟ کیوں نہ، طول تو ہے نا، یہ ہم نے عطا کیا، عطیہ تو ہے، یہ عطا ہے تبھی تو دیا ہے۔ کتنا دے سکتا ہے؟ اللہ کے اس کتنا دے سکنے کے طول کا نام ہے فاطمہ۔ اللہ جتنا دے سکتا ہے، اگر اس کے آگے بھی دے سکنا ہوتا تو بی بی مکمل عطیہ نہ ہوتی۔ غور نہیں فرما رہے، ہائے 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 ہائے، میرے خیال غور نہیں فرما رہے میں کیا کہہ رہا ہوں۔ اگر بی بی سے بھی زیادہ دے سکتا ہوتا، اپنی مشیت میں اتنا دینا ہے، وہاں کوئی کمی کا تصور نہیں۔ جتنا اس کے طول کا کمال ہے، اس دے سکنے کے کمال کا نام فاطمہ ہے۔ اب وہ کمال کون دے گا؟ رسول نہیں، امام دے گا۔ اس کے طول کا اظہار کون کرے گا؟ امام۔ اسی لیے دیکھیں، اسی لیے جب 12واں امام آئے گا، سارے دین، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جب امام زمان علیہ السلام تشریف لائیں گے،
ابھی تو بات ہی نہیں ہوئی. اب کوئی حق نہیں. اگر 10 منٹ اور زیادہ ہو جائے, مجھے 11 تک ابھی ٹائم ہے جناب. یہ گھڑی بلکہ 2-3 منٹ پیچھے آگے ہے جناب, اور بھی ہمیں گنجائش ملی. اب شاہ جی میرے کو دیکھیں, اے تول کتنا ہوتا ہے, کتنا دینا. اس لیے غلبہ اور اظہار میں فرق یہ ہے. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, جب 12واں امام علیہ السلام تشریف لائیں گے, تمام ادیان ختم ہو جائیں گے, ان کا دین ظاہر ہوگا, غالب نہیں. اظہار کی لفظ یظہرہ علی الدین کلہ. اظہار اور غلبے میں فرق یہ ہے کہ غلبے میں مغلوب کا وجود باقی رہتا ہے, مغلوب ہو جاتا ہے مگر باقی رہتا ہے, مگر اظہار میں مغلوب کا وجود ہی نہیں رہتا. جیسے جب یہ سورج نکلتا ہے, تاریکی ہمیشہ کے لیے ختم ہو جاتی ہے. جب 12واں امام آئے گا, ہر دین کا وجود ختم ہو. اب اس اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ٹھیک ہے جناب. اب جناب عطا میں اب ساری باتیں کہنی چاہیے چونکہ تسلسل کی مجالس ہے. عطا میں جہاں احسان ہوتا ہے وہاں عطا کا متابع ہوتا ہے. میم توے الف وا عین متابع. چلو یہ نئی لفظیں سنتے رہے, چلو کچھ تو فائدہ ہوگا کہ یہ باتیں بھی سنتے رہے. متابع وہ ہوتا ہے کہ جیسا فعل ہے اسی فعل کا جو آگے اسی لفظوں میں دوسرا فعل آئے اسے متابع کہتے. اسے مثال میں جلدی سے مثال, جمعتہ فاجتمع, میں نے اس کو جمع کیا وہ جمع ہو گیا. ٹھیک ہے. جمعتہ میں نے جمع کیا, فاجتمع وہ جمع ہو گیا. اب دوسرا آتانی, اس نے مجھے عطا کیا, فاتوتو عین تو وا پہ اتوتو, عطا سے اتوتو میں عطا ہو مجھے دیا گیا. اس نے مجھے دیا گیا. میں کیا کہہ رہا ہوں, یہ جو دیا گیا ہے نا یہ متابع ہے. بہت بڑی بات ہے. خدا گواہ آپ نے یہ باریکی کو بالکل دوسرے لفظوں میں لے لیا کہ دیکھیں اللہ نے جو عطیہ دیا ہی اسے جاتا ہے جس میں لینے کی قبول کرنے کی صلاحیت موجود ہو. بہت بڑی بات ہو گئی. خدا جانے سیدہ کیا کیا ہے کہ اللہ نے رسول میں صلاحیتیں بنائی اس عطیے کو لینے کے لیے. اثر کے قبول کرنے کا نام ہے متابع. اب جو رسول نے, اللہ نے جناب سیدہ کو عطیہ دیا, اے رسول ہم نے تمہیں عطیہ دیا, رسول نے کیا فرمایا, فاتو تو عطیہ میں نے قبول کیا. یہ قبول کر کے اپنی صلاحیت کو بھی ظاہر کیا اور عطیے کے وجود کو بھی ظاہر کیا. اگر آج رسول میں قبول کی لفظ نہ ہوتی, نہ سیدہ کا وجود ہوتا. لہذا رسول نے کیا کیا, عطا تو کہ میں نے سیدہ کے وجود کو, عطیے کو قبول کیا ہے نا, قبول کیا, عطیے کو قبول کیا. صلاحیت تھی تبھی تو قبول کیا. اثر کا قبول کرنا مفعول کے وجود کی دلیل ہوتا ہے. اب ادھر نہیں جاتے پھر آپ گھبرائیں گے. وجود پہلا جو مفعول ہوتا ہے جس کو دیا گیا یہ دوسرا مفعول ہے, تو پہلا مفعول کیا ہو گیا, اس کا ثبوت. جب بی بی کو جب یہ بی بی دی گئی تو رسول نے کیا فرمایا, یہ مجھے عطا ہو گیا, مجھے مل گیا. یہ اس عطا کا نتیجہ تھا. پھر دوسرے لفظوں میں بیان کریں گے, اس عطا اور عطیے کے اثر کا نتیجہ تھا. جب بھی بی بی آتی رسول تعظیم کے لیے